یہ کہانی मेहंदी اور غریب پکشیوں کی ہے۔ جنگل کے سب پکشی بہت غریب تھے سوائے کالو کوے کے۔ کالو کوا جس کا ایک تربوز کا کھیت تھا اور اس تربوز کے کھیت میں یہ پکشی سب ملازم تھے۔ وہ ان پکشیوں سے خوب کام لیتا اور ان کو نیچا بھی دکھاتا۔ کالو کوا جس میں بہت غرور تھا اور وہ ان سب غریب پکشیوں کو بہت تنگ کرتا تھا، وہ ان سے خوب کام لیتا۔ مینو چڑیا اور طوطا اس کے جنگل میں دن بھر نگرانی کرتے اور خوب محنت کرتے۔ پھر طوطا مینو سے کہتا ہے، اب تو لگتا ہے کہ بس تھوڑے ہی دن باقی ہیں میری زندگی کے، بہت مشکل سے گزر رہی ہے میری زندگی، 2 وقت کا کھانا بھی بہت مشکل سے نصیب ہوتا ہے، اور یہ دوسری طرف ہے کالو کوا جو ہم سے دن بھر کام لیتا ہے اور جب اپنی محنت کے پیسوں کی بات کرو تو ٹال مٹول شروع کر دیتا ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ میں تو اس کام سے بھی اکتا گیا ہوں، سوچتا ہوں کہ چھوڑ ہی دوں یہ کام۔ طوطے میاں، میں آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، کیونکہ جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں میں بھی انہی حالات سے گزر رہی ہوں، لیکن ابھی ہمارے پاس کوئی دوسرا کام بھی تو نہیں ہے۔ جب تک ہمیں کوئی دوسرا کام نہیں مل جاتا ہمیں اس کالو کوے کے کھیت میں ہی کام کرنا ہوگا، ورنہ 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ مینو، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں یہ کام نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک ہمیں کوئی دوسرا کام نہیں مل جاتا، اور کیا پتا دوسرا کام ڈھونڈتے ڈھونڈتے کتنا وقت لگ جائے، ہمیں اس کالو کوے کے کھیت میں ہی کام کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کالو کوے کو بھی تو دیکھو، ہماری کوئی قدر نہیں، یہ تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسے ہم اس کے کوئی باپ دادا کے نوکر ہیں یا اس نے ہمیں خریدا ہو۔ چڑیا اور طوطا بہت گہرے دوست تھے، ان کی دوستی کی مثال پورے جنگل میں ہی ملتی تھی۔ وہ اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے کے ساتھ ہی بانٹتے تھے، وہ ایک کام ہی مل جل کر کرتے تھے۔ ابھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ کوا بہت لالچی ہے، وہ اپنے سوا کسی کو نہیں دیکھتا، کسی کی ضرورت کو نہیں سمجھتا، کہ اتنی دیر میں کالو کوا کھیت میں آ جاتا ہے اور اس طرح سے انہیں باتیں کرتا دیکھ ان سے کہتا ہے، بہت خوب بہت خوب، میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ میں نے جو ملازم رکھے ہیں وہ 1 نمبر کے نکمے ہیں، نکمے، ان کو فری میں پیسے چاہیے۔ پتا ہے میں اتنا امیر کیوں ہوں، اتنا کامیاب کیوں ہوں؟ کیونکہ میں بہت محنت کرتا ہوں اور محنت کر کے ہی میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ ابھی بھی دیکھ لو، میرے آرام کا وقت تھا مگر میں اپنے آرام کو چھوڑ کر یہاں کھیتوں میں آیا ہوں، اور دیکھو کیا ملا مجھے آگے، 2 نکمے ملازم۔ تم دونوں کو میں نے یہاں کام کرنے کے لیے رکھا ہے، باتیں کرنے کے لیے نہیں رکھا۔ کام کرنے کے پیسے لیتے ہو تو کام ٹھیک سے کرو، سمجھ آئی؟ ورنہ اگر میں نے تم دونوں کو کام سے نکال دیا تو کہیں اور کام نہیں ملے گا، دھکے کھاؤ گے غریب کہیں کے۔ میں نے تو ترس کھا کر دونوں کو رکھ ہی لیا تھا، لیکن لگتا ہے تم لوگوں کو پیسے گھر میں آتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ کالو کوا بہت لالچی تھا، اس میں بہت لالچ تھی، وہ اس طرح سے ان کی بےزتی کر کے وہاں سے اڑ کر چلا جاتا ہے۔ غریب پکشی مجبوری اور غربت کی وجہ سے کچھ نہ کہتے اور چپ چاپ سب سن لیتے۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں اور کالو کوے کے کھیت میں تربوز پک کر تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنے اچھے تربوز دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور من ہی من اور امیر ہونے کے خواب دیکھنے لگتا ہے، اور پھر کہتا ہے، واہ کیا ہی خوبصورت اور صحت مند تربوز لگے ہیں میرے کھیت میں۔ جنگل کے سب پکشی بھی میری قسمت پر رشک کرتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ کاش ان کی قسمت بھی میرے جیسی ہوتی، لیکن سب کی قسمت میرے جیسی کہاں۔ اب یہ تربوز میں بازار لے کر جاؤں گا اور ان کو مہنگے داموں بیچوں گا، اور پھر جو پیسہ کماؤں گا اس سے اور کھیت خریدوں گا، اور اس کھیت میں خربوزے اور سبزیاں اگاؤں گا اور جنگل کا امیر ترین پکشی بن جاؤں گا۔ مزے ہی مزے ہوں گے، ہر طرف نوکر چاکر اور آسائشیں ہی آسائشیں ہوں گی۔ دوسری طرف مینو چڑیا جو بہت تھک ہار کے سوئی ہوتی ہے اور اتنی گہری نیند میں کہ اس کی صبح ہوتے آنکھ ہی نہیں کھل پاتی، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو بہت دیر ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں میں آج اتنی دیر کیوں سوتی رہی ہوں، آج تو میرے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے، آج تو تربوز بازار میں بکنے کے لیے جائیں گے اور ہمیں ہماری تنخواہ بھی مل جائے گی۔ اتنا بڑا خوشی کا دن ہے جس کا میں نے شدت سے انتظار کیا، اور دیکھو تو میری تو آنکھ ہی نہیں کھلی۔
अब जल्दी से तैयार होके खेत की तरफ निकल जाती हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया खेत की तरफ निकल जाती है। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि आज उन्हें उनकी मेहनत का सिला मिलने वाला था। फिर जब वो कौवे के पास पहुंचती है तो कौवा उन्हें उनकी मेहनत की उजरत बहुत कम देता है। ये सब देखकर तोता और चिड़िया बहुत परेशान हो जाते हैं। तोता कालू कौवे से कहता है, कालू, ये बहुत कम पैसे हैं। तुम्हें पता है हमने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक करके अपना खून पसीना बहाकर हमने इन तरबूज की देखभाल की है, तभी ये तरबूज तुम्हें हासिल हो सके हैं। और अब तुम हमारी मेहनत का हमें पूरा सिला भी नहीं दे रहे। हम गरीब जरूर हैं लेकिन मांगते नहीं किसी से और मेहनत करके कमाते हैं। तुम हमारी गुर्बत का मजाक क्यों उड़ाते हो इस तरह से? वाह तोते वाह, कर दी ना गरीबों वाली बात। आखिर थोड़ा सा पैसा क्या आया, अकड़ ही आ गई। इसीलिए कहते हैं किसी को उसकी औकात से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। और ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? भूलो मत, मालिक हूँ तुम्हारा, नौकर हो, नौकर बन के रहो। समझ आई तुम्हें? और क्या, मैंने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा पूरा सिला दिया है। अब क्या तुम चाहते हो कि पूरा खेत तुम्हारे नाम कर दूं? चुप करके बैठो, शक्ल देखी है अपनी तुमने खेत वाली। कालू कौवे में अपनी दौलत की वजह से कुछ ज्यादा ही अकड़ थी। वो उस दौलत की बना पर इन गरीब पक्षियों का बहुत मजाक उड़ाता था और इनकी बहुत बेइज्जती करता था। ऐसा सब कहकर वो अपना ठेला लिए मंडी की तरफ निकल जाता है ताकि अपने तरबूज मंडी में महंगे दामों बेच सके। उसके जाते ही चिड़िया और तोता दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। चिड़िया तोते को समझाती है और उससे कहती है, तोते भैया, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और उस कौवे से उलझने की भी जरूरत नहीं है। आपको तो पता ही है वो एक नंबर का लालची और बेईमान है, लेकिन देखना उसने जो हमारे साथ किया है उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और एक वक्त आएगा जब वो बहुत पछताएगा। चिड़िया, मैंने सुना था कि अपने हक के लिए बोलना चाहिए, इसीलिए बस मैं तुम्हारे और अपने हक के लिए बात कर रहा था। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मैं एक गरीब और कमजोर पक्षी हूँ और भला कमजोर की ताकतवर के आगे क्या औकात है कि वो अपने हक के लिए बात कर सके। कालू कौवे ने तोते और चिड़िया के साथ बहुत बुरा किया था। वो बेचारे गरीब तो थे लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनती भी थे और सब्र शुक्र के साथ उन्हें जो मिला उन्होंने उसको कबूल कर लिया था। लेकिन अब दूसरी तरफ कालू कौवा अपना ठेला लिए जंगल की तरफ ही जा रहा होता है कि जंगल में एक पत्थर उसे नजर नहीं आता। पत्थर से उसका ठेला टकराता है और सारे तरबूज उसके नीचे गिर जाते हैं और तरबूज गिरते ही वो भी बेहोश हो जाता है क्योंकि जोर से तरबूज उसके सर पर लगते हैं और इस तरह से उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। वो तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था लेकिन उसके सारे ख्वाब मिनटों में चिकनाचूर हो गए। उस हादसे के बाद तो जैसे कालू कौवे की किस्मत फूट ही गई थी, लेकिन तोते और चिड़िया उन दोनों की किस्मत जाग उठी थी। उन दोनों ने बहुत मेहनत की और अपने पैसे जोड़कर एक ज़ाती खेत खरीद लिया और उस खेत में वो दोनों बहुत मेहनत करते थे और बहुत जल्द उन्हें कामयाबी भी मिल गई थी। इस तरह से तोते और चिड़िया को उनकी मेहनत और सब्र का फल तो मिल गया था और साथ ही साथ उस लालची कौवे को उसके किए की सजा भी मिल गई थी।